أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو یہ بات بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ہیلا اور بہانہ نہ بنائیں کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر آپس میں معاملات کرو. ان تبروا وتتقوا، اور ہرگز وتصلحوا بین الناس، کہ پرہیزگاری کرنے والے لوگوں میں صلح و سازگاری کے لیے تم ایسا کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کریں گے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے ان قسموں پر جن کو تم نے دل کے پکے ارادے کے ساتھ کیا ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والے ہیں اور بردبار ہیں. ان دو آیات مبارکہ کے اندر ایک خاص عمل کو بیان کیا ہے. کل تک کی جو آیات ذکر کی گئی ہیں قرآن کریم کی، بار بار سوال کیے گئے تھے. کل کی آیات مبارکہ میں بتایا گیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی ایک خاص حالت یعنی ماہواری کے متعلق سوال کیا. شروع میں صحابہ شرماتے رہے، شرم کرتے رہے کہ یہ بات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھیں، اس کا کیا حکم ہے، ہم کیسے دریافت کریں، شرم کرتے تھے. لیکن آخر کار مسائل کا معاملہ تھا، معاملات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے یوں عرض کیا جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہود کی یہ عادت ہے کہ وہ ماہواری کے دنوں میں عورت کے بالکل قریب تک نہیں جاتے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا بھی اچھا نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ عورت ایک حیوان سے بھی بدتر چیز ہے ان ایام کے اندر. اور مشرکین کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ، کہ وہ ان ایام کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے کہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے یا عورت پریشانی میں ہے یا عورت کی بیماری کے ایام ہیں اور ان میں اس کا دل بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ان ایام میں بھی عورت کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور اس میں صاف بتا دیا کہ وہ ایک گندی ایام ہے، گندی چیز ہے حیض، اس میں آپ رک جایا کرو اور تب تک رکے رہو جب تک عورت پاک نہیں ہو جاتی، اور جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد تم جیسے بھی چاہو اپنی عورت کے پاس جا سکتے ہو. جس طرح ایک آدمی اپنی کھیتی باڑی میں جاتا ہے، اپنی کھیت میں جاتا ہے، وہ پورا حق رکھتا ہے اس کو اس میں جو چاہے اس میں بوئے. اسی طرح عورت کی مثال کھیتی کے ساتھ دی کہ عورت کو آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں شرعی طریقے سے، شرعی نقطۂ نظر سے، حقوق کے اعتبار سے، لیکن ہرگز کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس کے استعمال پر شریعت نے آپ کو منع کیا ہے. تو یہ ایک پورا معاملہ سلجھا دیا شریعت نے ان تمام معاملات میں سے. اور آگے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی.
ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر اپنے کاموں کا بہانہ مت بناؤ، اللہ کی قسم کو آڑے مت بناؤ، اللہ کی قسم کو اپنے بات کی مضبوط کرنے کے لیے پیش مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ، ڈھال مت بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کو اپنے لیے، ان تغبصوا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اس بات کے لیے کہ لوگوں کو متنبع کرو گے تم، لوگوں کو ڈراؤ گے تم، یا لوگوں کی آپس میں اصلاح کرو گے قسمیں کھا کھا کر، یہ ایسا مت کرو۔ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے بغیر قسم کے کرو۔ آج ہر آدمی کی زبان پر قسم رہتی ہے، چھوٹا معاملہ ہے تب بھی، دنیا کا معاملہ ہے تب بھی، عبادت کا معاملہ ہے تب بھی، بات میں قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اسی کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کو ڈھال کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی ذات کو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے منصب کو یا اپنے جو ارادہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈھال مت بناؤ قسمیں کھا کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سنتا ہے تم جو کچھ زبانوں سے قسمیں کھاتے ہو، اور جانتا ہے کہ کس ارادے سے تم قسمیں کھا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ لا یؤاخذ اللہ باللغو فی ایمانکم، پھر آگے بتا دیا قسم کی 3 قسمیں، قسم 3 طرح کی ہے، یہ جو ہم اپنی زبان سے قسم کھاتے ہیں اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ہے قسم لغو، یعنی ایسی قسم کہ جس پر مواخذہ نہیں ہونے والا، جس کو لغو کہتے ہیں، بیکار چلی جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کے لیے یہ کہے کہ واللہ یہ کام کیا، واللہ، یا کسی آدمی کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبہ کی قسم، لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا، بات پہ قسم، اس کو قسم لغو کہا جاتا ہے، کہ اس کا نہ ثواب ہے اور نہ تکیہ کلام جو بن جائے اور کسی ارادے سے کوئی نہ کہے تو اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، ایک عام بات کی طرح ہے تو ختم ہو گئی۔ اور دوسری ہے قسم، ایسی قسم کہ جو انسان کے اس ارادے پر صادق ہے، جس کو غموس کہا جاتا ہے، جو گھیر لے پورے معاملے کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی قسم کھا رہا ہے، گزشتہ دنوں میں اس نے کوئی کام کر دیا تھا لیکن اس کو یاد نہیں تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، سچ اور جھوٹ کا، بلکہ اس کا زیادہ گمان یہ تھا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہوا ہے سچ کی قسم کھا رہا ہے، واللہ میں نے یہ کر دیا، واللہ یہ میں نے کر دیا، اور اللہ کی قسم یہ میں نے ہی کیا تھا، یعنی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ یا کوئی کام خراب ہو گیا، کوئی پوچھ رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا تھا، لیکن کیا وہ اس نے تھا، لیکن اس کا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، اس کا ارادہ جھوٹی قسم کھانے کا نہیں، تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے آخری جو قسم ہے، اور وہ قسم جو قابل تلافی نہیں ہے، جس کا مواخذہ ہے، جس پر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ ہے جیسے کوئی مستقبل کے لیے کسی کام کی قسم کھا لیتا ہے کہ واللہ یہ کام میں کروں گا، پھر اگر وہ کام نہیں کیا، جیسے کوئی آدمی کہے اللہ کی قسم میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گا، مسجد کے اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گا، اور پھر وہ داخل ہو گیا اس دروازے سے، تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی، اس کی قسم ٹوٹ گئی، اب اس قسم پر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ شرعی طور پر کیا ہے، اس کی تو الگ نوعیت ہے، لیکن اس قسم پر مواخذہ ہے۔ تو گویا 3 طرح کی قسمیں، ایک قسم جس کو ہم تکیہ کلام کہہ لیں کہ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، دوسری قسم وہ ہے کہ ارادتاً تو اس کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، بات کو مضبوط کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے قسم کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے یہ جھوٹ پر مبنی تھی، یعنی یہ بات نہیں ہوئی تھی، میں نے اس پر قسم کھا لی، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ مستقبل میں کوئی آدمی کسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے، میں یہ کام کروں گا، پھر نہیں کیا تو بھی مواخذہ ہے، اس پر کفارہ دینا پڑے گا، یا یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کر دیا تو بھی اس پر مواخذہ ہے۔ تو یہ قسم کی 2-3 قسمیں ہیں، البتہ آخر والی قسم پر کفارہ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس کفارے کے متعلق تفصیلی بات ہے وہ بھی